ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। جی صفیہ سسٹر کریں بات۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بیسیکلی عامر بھائی، مجھے تو جس بندے نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے اس سے پوچھنا ہے، لیکن مربی صاحب جو ہے نا وہ رات کو آئے تھے تو میں سو گئی تھی، لیکن مجھے ایک چیز پریشان کر رہی ہے۔ پرسوں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے حدیثوں کے بارے میں، وہ آپ نے سنی ہے؟ ہاں میں نے صبح آج ایک میسج دیکھا ہے جس میں وہ انصر رضا صاحب کہہ رہے تھے کی میں نے آپ کو بھیجی تھی ویڈیو وہ ہاں وہ کہہ رہے تھے میں حدیثوں کو نہیں مانتا، حدیثوں پہ میرا ایمان ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، اور انہوں نے پھر کہا کہ وہ حدیثیں جو ہیں لیٹ لکھی گئی تھیں، اس کے اوپر بات ہوئی تھی۔ لیکن جماعت احمدیہ میں جتنا بھی سوچ رہی ہوں، اب آپ کی بات ہوتی ہے احمدیوں سے بھی، میں چونکہ وہ تبلیغ والا مطلب ڈبیٹ والا بندہ نہیں ہوں، تو آپ تھوڑا سا مجھے بتا سکتے ہیں یا کوئی احمدی بھائی سے سوال کا جواب لیجیے گا کہ اگر حدیثوں پہ ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو جماعت احمدیہ کا کون سا جو عقیدہ ہے وہ قرآن بیس ہے، یا میں غلط سوچ رہی ہوں؟ قرآن میں تو بعثت ثانی کا ذکر نہیں ہے، اگر ہم سورہ جمعہ کی لیتے ہیں تو ساتھ میں ہمیں حدیث ساتھ بتاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ امام مہدی کا بھی حدیثوں سے ہی لیتے ہیں، پھر اگر وہ آ جائے گا تو برف کی سیلوں پر گھٹنے رگڑتے ہوئے جانا حدیث ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ فرقوں والا سوال وہ بھی ختم ہو جائے گا اگر حدیث نہیں مانی جائے گی۔ 72 جہنمی، ایک وہ جنتی، وہ بھی حدیث ہے۔ جتنا میں سوچ رہی ہوں وہ سارا حدیث بیس ہے، قرآن بیس تو کوئی ہے نہیں، یا میں غلط سوچ رہی ہوں؟ نزول مسیح کا سوچ رہی ہیں آپ، درست سوچ رہی ہیں۔ نزول مسیح کا عقیدہ ہی حدیث بیسڈ ہے۔ قرآن میں نزول مسیح کہاں پر ذکر ہے؟ اشارہ پایا جاتا ہو تو الگ بات ہے، بنیاد تو نہیں ہے، اشارہ بنیاد تو نہیں ہوتی نا، اشارے پر ایمان تو نہیں آپ عقیدہ تو نہیں قائم بنا کر سکتے نا ہاں ہاں۔ اشارے پہ، اتنا بڑا عقیدہ کہ وہ ایسے ہوگا۔ قرآن میں پھر کس آیت کا مطلب ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے؟ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ ایسا تو مجھے کچھ نہیں نظر آیا۔ احادیث میں صراحت کے ساتھ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، دیگر احادیث کتب میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تم میں نازل ہوں گے، حکم اور عدل بن کر آئیں گے۔ کہیں لکھا ہوا ہے وہ 2 زرد چادریں، وہ جو 2 زرد چادریں کون قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ منارت المسیح جو تعمیر کر دی ہے، ہاں وہ وہ کہاں کون لکھا سی ہوا ہے؟ چیز کو کون سی ثابت قرآن کی کرنے آیت؟ کے لیے حدیث ہے، وہ بھی قرآن میں تو نہیں ہے۔ مطلب جو جتنی بھی سارا چیزیں ہیں وہ حدیث بیس ہے۔ ہاں جی انصر رضا کی بات درست ہے عامر وہ بھائی۔ کیسے ہے؟ وہ کیسے کہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے میرے دعوے کی بنیاد یا قرآن ہے یا میرا اعلام ہے۔ حدیث تائید ہے، حدیث تائید ہے، حدیث بنیاد نہیں ہے۔ جب 2 کوئی چیز چیزیں ان کے صحیح دعوے کی نہیں ہے بنیاد تو پر پھر اس کو نہیں، تائید کے طور پہ کیسے لے سکتے ہیں، اور قرآن کو کیسے لے سکتے ہیں ان سب چیزوں کے اوپر؟ یہ تو آپ لوگوں نے ان سوچنا کا ہے نا۔ یہ صرف نہیں بھائی، ان کا یہ صرف دعویٰ ہی ہے نا، ہے تو غلط نا۔ قرآن میں تو نزول مسیح کی بات ہی نہیں لکھی ہوئی ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بھئی عامر بھائی دعویٰ ہے یا نہیں ہے، یہ موقف تو مرزا صاحب کا ہے نا۔ لیکن ہاں موقف تو ان کا موقف تو یہی ہے نا یہ کہ ہے نا حدیثیں ظنی کہ ہیں، بعد حوالہ چاہتے ہیں تو قرآن، میں دے دیتا ہوں حدیثوں پر۔ مجھے حدیثوں کا ظنی پتہ ہونے پر ہو حوالہ میرے میں دے دعوے کی دیتا ہوں۔ بنیاد حدیث نہیں۔ لیکن وہ یہ بھی تو یار کہتے مجھے ہیں نا پتہ کہ ہے نہیں امام بھائی۔ جو صحیح بخاری ہے بعد القرآن سب سے صحیح وہ ہے۔ بھئی بے شک ہو نا صفیہ بہن، دیکھیں یہ بے شک ہو، اس سے اس پر فرق نہیں پڑتا۔ دعوے کی جو بنیاد ہے نا، یا وہ الہام پر ہوگی اور قرآن پر ہوگی، 2 چیزیں، دونوں سے دلیل چاہیے۔ پہلے قرآن ہے، اس کے بعد الہام ہے۔ اگر تو قرآن میں یہ دلیل امام موجود نہیں مہدی ہے تو کہاں الہام ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ امام مہدی یہ تو کہاں ہے مرزا صاحب قرآن سے میں؟ پوچھیں نا، یہ شروع خود لے کر گئے ہیں۔ تو انہوں نے امام بخاری کو کیوں قرآن میں سرایا کہاں ہے؟ ہے نزول مسیح کے بارے میں؟ وہ نزول منارت مسیح کا کہاں المسیح اور ہے؟ زرد چادریں کہاں ہیں؟ اور جو ساری ایکسپلینیشن ہے کہ زرد چادروں سے کیا مراد ہے، وہ تو سب حدیث بیس ہے۔ جہاد کو حرام یہ قرار حدیث دینا بیس ہے قرآن میں نا، لکھا ہوا دعوے ہے؟ کی بنیاد عیسیٰ ابن مریم ہونا ان کا جو ہے نا، اس کی یہ جو بنیاد ہے نا، اس کا ہونا قرآن میں لازم ہے۔ لیکن ہم تو قرآن سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتے ہیں۔ بھائی یہ مجموعہ تضادات آپ کے گھر کے ہم پر گلا نہ کریں پھر۔
نہیں تو آپ نے جو ہے اتنا ٹائم جو کتابیں پڑھتے ہیں آپ لوگ کس فائدے کے مجھے بتائیں. کس فائدے کی؟ کھپ ہم نے آپ گئی کو ہوں بتایا ہے سچی، نا. سوچ کے کھپ گئی ہوں کہ حدیثوں کو نکال کے بھی پیچھے بچتا کیا ہم نے ہے. تو آپ کی یہ الجھن دور کی ہے کہ یہ مربی صاحب کا اکیلے کا فارم نہیں ہے، یہ مرزا صاحب کی دی ہوئی تعلیم ہے کہ حدیثیں زنی ہیں. اس بات ان کو پر اصل میں زن سے زیادہ نہیں اس بات پہ آپ کی ایک براڈ بنتی ہے، تمام احمدیوں سے اس پر کمنٹ لیں کہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو انصر رضا صاحب نے فرمایا ہے کہ حدیثوں پر ایمان نہیں، کیا ہمارا جماعت احمدیہ کا سب کا ایمان نہیں ہے؟ یہ صرف انصر رضا کا یہ بیان ہے، چیک کر لیں. اگر کسی بندے نے سیدھا جواب دے دیا میرا کہ نام بدل دینا. سورج اور چاند گرہن کی جو روایت ہے جس کو حدیث چلو کہتے تھے لیکن روایت ہاں ہے وہ قرآن میں تو نہیں ہے نا. اور ساتھ میں ڈائریکٹ مرزا صاحب کا ایک ہمارے مہدی کی 2 نشانیاں ہیں. ہاں چھوڑ دو اس خبیث کو. کیڑا خبیث. نعیم بھائی بھی بادشاہ اور بندے ہیں نا مرزا وہ. صاحب کے جو حدیث کو چھوڑتے ہیں. بھائی وہ اور دو نہیں باتیں بھائی، مرزا صاحب کی ہیں، ایک آپ پیش کر رہے ہیں ایک ہم پیش کر رہے ہیں، دونوں متضاد ہیں، وہ ٹھیک ہے بات. لیکن فی الحال تو سوال یہ ہے کہ کیا سب جماعت احمدیہ کو اس ایک بات کو پکڑ کے بیٹھ جانا چاہیے کہ حدیثوں کا اوپر ایمان ہی نہیں ہے، حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف قرآن میں ماننا ہے؟ اچھی بات ہے اگر یہ اعلان کر دیں سارے. پھر تو ایزی ہو جائے گا، وہ ایزی ہاں ہو جائے گا کہ صرف قرآن دیکھ لیا، حدیثوں کے اندر چلو ٹھیک ہے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کوئی بھی مطلب مجھے ابھی تک کوئی بھی چیز دعویٰ ایسا نظر نہیں آیا جو قرآن سے جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی مل جائے. مرزا صاحب کے سارے دعوے کی بنیاد اصل میں حدیثوں پر ہے. کہنا ان کا یہ ہے کہ قرآن پر ہے، کہا انہوں نے یہ ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، لیکن کہا غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں آپ بتا رہی ہیں نزول المسیح کے بارے میں یا خروج مہدی کے بارے میں یا دجال کے بارے میں، یہ ساری قرآن میں تو نہیں ہے بھائی جان، یہ تو حدیثوں میں ہی ہے نا. تو یہی بات مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہی تھی، پھر بات وہیں آ جائے گی. ان کو سچا کہنا پڑے گا، مرزا صاحب کو غلط کہنا پڑے گا. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے یہی کہا تھا کہ آخر آپ نے دعوے کی بنیاد کہاں سے لی ہے؟ مسیح موعود ہونے کا جو دعویٰ ہے اس کی بنیاد تو حدیثیں ہی ہیں نا. یہ تھے الفاظ مولانا ثناء اللہ امرتسری کہ وہ ان کا مسیح الہام موعود کے دعوے کی بنیاد ناصر بھائی، حدیثیں ہی لیکن ہیں. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ الہام بیس ہے، لیکن ناصر بھائی اگر الہام بیس ہے تو پھر انہوں نے حدیثوں کا وہ چیز یوز تو کی ہے نا، حدیثوں کو لیا تو ہے نا. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ زرد چادریں منارت المسیح جو ہم نے بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں وہ ہے قرآن میں، لیکن ان کا دوبارہ آنا اور اگر حدیث کو نہیں لینا تو پھر تو یہ 2 اپوزٹ چیزیں ہیں. قرآن سے ہم ان کو فوت ثابت کر رہے ہیں، حدیث سے جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے. تو یہ والا آپ نے سنا ہے یہ ناصر بھائی جو انہوں نے کہی یہ بات ربی صاحب نے، مشنری انچارج انصر صاحب نے؟ رضا صاحب نے کہی ہے، میں نے سنی ہے ویڈیو. نہیں یہ بھی بات ہمیں پسند ہے. اگر یہ آپ کے سارے مربی یہ کہہ دیں کہ مرزا صاحب کے دعوے کی بنیاد سارا ان کا الہام ہے، قرآن میں تو ہے ہی نہیں نزول مسیح، الہام ہے. الہام کی ان کے الہام کی یہ تائید کرتی ہیں حدیثیں کہ منارت المسیح بنایا جائے گا، 2 زرد چادریں ہوں گی، اور یہ ان کی تائید ہے کیونکہ جب مرزا کوئی صاحب چیز کا صحیح نہیں ہے تو ہم تائید میں اس کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ صحیح نہیں ہے لیکن اپنی اگر ہم ایک ضرورت کے چیز کو تحت آپ مان اس ہی کو نہیں رہے ہیں، جب صاف کہہ دیا ہے کہ جب ہم اس کو مان ہی نہیں رہے ہیں تو پھر ہم اس کو تائید کے طور پہ کیوں یوز کریں گے؟ میں آپ کو اگر غصہ نہ کریں تو ایک بات بتاؤں کیونکہ میری باتوں کا غصہ بہت آتا ہے لوگوں کو. آپ لدھیانہ کا مناظرہ پڑھ لیں، مباحثہ حق روحانی خزائن کی 4 جلد میں ہے. ساری بحث اس بات پر ہے. شیخ بٹالوی یہی پوچھتے رہے ہیں کہ حدیثوں پر آپ کا کوئی ایمان ہے؟ وہ لدھیانہ مانتے ہو کا کہ نہیں مانتے؟ مرزا صاحب نے وہاں پڑھ لیں کیا جواب دیا ہے. یہی جلیبی کا وال بناتے رہے ہیں جو آج آپ براڈ لگا کے یہی سوال اپنے احمدی بھائیوں سے پوچھیں گے تو یہی جلیبی کا وال یہ بنا کر آپ کو دیں گے. میں نے آف دا ریکارڈ جس سے بھی پوچھا ہے، ابھی ہماری ایک چھوٹا سا گروپ آپس میں بات بھی ہوئی ہے، اس میں بھی سارے یہی پریشان ہیں کہ حدیث کو نکال کر پھر ہم کس چیز کو مان رہے ہیں. دین ہی نامکمل ہے، حدیث کے بغیر
یہ دین نامکمل ہے، نبی علیہ السلام کی وضاحت کے بغیر نامکمل ہے۔ مکمل سنت دین میں تو کوئی چیز نہیں مل رہی ایسی کہ ہاں زرد چادریں ہو جائیں گی، یا پھر ایمان جب سریا پہ چلا جائے گا، قرآن دوبارہ اترا، یہ سارا کچھ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں تو یہ ہے کہ ختم ہو گیا سب کچھ۔ ہاں، قرآن میں تو سمپل الفاظ ہیں۔ ناصر بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام حدیثیں درست ہیں جو قرآن کے مطابق ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے ناصر بھائی، آرام سے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے نا نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم بچپن سے یہ سنتے آئے تھے کہ جو حدیث قرآن کے مطابق ہوگی اس کو لیا جائے گا، باقی کو ردی کی ٹوکری میں، کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن مربی صاحب نے یہ کہا ہے، آپ نے سنا ہے وہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ مرزا صاحب کا سٹیٹمنٹ سناؤں ایک، میں چلتے چلتے ڈرائیو کرتے کرتے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف نہ ہو، بھلے ضعیف سے ضعیف حدیث ہو، اس پہ بھی ہم کہتے ہیں عمل کرو۔ پتہ ہے آپ کو؟ تو پھر تو یہ اپوزٹ بات ہے، پھر تو انصر رضا صاحب نے بالکل اپوزٹ بات کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں ضعیف سے ضعیف حدیث بھی ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو۔ لیکن عمر بھائی یہ کلیہ کس نے لیا ہے کہ جو قرآن کے جو حدیثیں قرآن سے ٹکراتی ہیں وہ نہیں لینی، جو قرآن کے ساتھ ہیں وہ لینی ہے؟ یہ کلیہ کس نے بنایا ہے؟ مرزا صاحب نے۔ مرزا صاحب، یہ بھی مرزا صاحب کو بنایا ہوا ہے۔ صفیہ باجی، اصل بات یہ ہے کہ آپ السلام علیکم مربی صاحب بھائی۔ کی بار بار بات کر رہی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حکم و عدل مرزا صاحب ہیں، تو مرزا صاحب حکم و عدل ہیں ہی اس لیے کہ اگر آپ ان کے پیچھے چلیں تو ساری، یہی انہوں نے کہا، ساری نزاعیں، سارے جھگڑے جو تم میں ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، میرے پیچھے چلو۔ قرآن کا طارق مجھے بھائی وہ تو حدیث کو ریجیکٹ نہیں کرتے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں، جس حدیث کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جس کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ صحیح بخاری کو انہوں نے بہت پسند کیا ہے، انہوں نے مستند کتاب کا ہے قرآن کے بعد۔ ہاں، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں جو مرزا صاحب نے جو اپنی کتابوں میں باتیں بیان کی ہیں ان کے آپ پیچھے چلیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور مربیوں کے پیچھے نہیں چلنا، مرزا صاحب حکم و عدل ہے۔ اچھا، یہ اسٹیٹمنٹ مرزا صاحب کا ہو سکتا ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے؟ نہیں، دیکھیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عامر نذیر صاحب، وہ جو مباحثہ لدھیانہ وہاں پہ یہی ہے، مرزا صاحب یہی کہہ رہے ہیں حدیث سے ظن کے مقام پر ہے، انہوں نے یہ بات بالکل لکھی ہوئی ہے، اور ساری ڈسکشن اس کے متعلق یہ ہے کہ حدیث کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کوئی خدا کا کلام ہے، یہ بعد میں اکٹھی کی گئی، ان میں روایت میں بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ بھی حکم و عدل بھیجا کیوں گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق کہ یہی نزاعیں جو پڑی ہوئی ہیں وہ اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو حکم و عدل نے اگر آپ ریجیکٹ تو فیصلہ نہیں کی نا کرانا چاہتے ہیں، جی حدیثیں، ساری احادیث حکم و عدل نے ریجیکٹ تو نہیں کی نا؟ نہیں، تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، جو کی ہیں وہ ریجیکٹ ہیں، جو نہیں کی وہ ٹھیک ہیں، بس ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے۔ تو بات ختم ہوگی، پھر تو وہاں کوئی پر ڈسکشن 3-4 دفعہ پوچھنے پر تو مرزا صاحب نے جلیبی کا حوالہ بنایا، تنگ آ کے جب آخری بار بہت زیادہ ان کو زچ کیا گیا، کارنر کیا گیا، تو مرزا صاحب نے یہی کہا تھا کہ اگر میں ان ساری حدیثوں کو صحیح مان بھی لیتا ہوں، بخاری مسلم کی بات ہو رہی تھی، تو زن سے اوپر کا میں ان کو درجہ نہیں دے سکتا، بالکل صحیح بات، زیادہ سے زیادہ میں ان کو زنی مان سکتا ہوں، اس سے اوپر میں ان کو درجہ نہیں دے سکتا۔ تو وہ انصر رضا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایمان نہیں رکھ سکتے۔ جلیبی کوئی نہیں ہے، تو صاف سیدھا انہوں نے بات کر دی، ایسی آپ کہتے جلیبی جلیبی، بھی سیدھی بات ہے، یہ ضنی ہے۔ ضنی اصل چیز مرزا صاحب کا الہام محکم ہے، باقی ہر چیز ضنی ہے، ہاں صرف الہام پکا ہے۔ ہاں، تو ظاہر ہے خدا تعالیٰ سورس ہے، وہ خدا تعالیٰ جس کو بتا رہا ہے وہ پھر اس کے بعد سورس ہے انسانوں کے لیے۔ اور خدا بھی وہ جو ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے کہ پھر وہ باتیں آپ کہہ تو رہے ہیں نا کہ مرزا صاحب کے پیچھے چلیں، تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ مرزا صاحب کے پیچھے تو چلنا چاہتی ہیں صفیہ باجی، لیکن مرزا صاحب مطلب وہ چاکی کراتے ہیں نا، کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں، ایک سائڈ پہ جائیں تو یہ پیچھے چلیں۔ تو اگر آپ پیچھے چل رہے ہیں تو جو دائیں جا رہا ہے اس وقت آپ دائیں مڑ جائیں، جب بائیں جا رہے ہیں تو بائیں مڑ جائیں، یہ ٹھیک ہے، پھر کیا یہ مسئلہ؟ صحیح جواب یہ ہے۔ بھی صحیح ہے۔ دائیں جائیں بائیں جائیں، سیدھا چلیں، پیچھے کو مڑیں، آپ بس پیچھے رہیں ان کو۔ نہیں عمر بھائی صفیہ سسٹر نے جو سوال پہلے کیا تھا اس سوال کا جواب طارق چوہان سے لینا، جو پہلے بات انہوں نے کی۔ کیا بات تھی؟ یہی کہ حدیثیں جو ہیں یہ میرے ایمان کا حصہ نہیں ہیں،
हदीसों पर मेरा ईमान नहीं है, ये अंसर रजा ने कहा। तो हाँ, सही तो कहा है, यही मिर्जा साहब ने कहा है। हाँ ये सारी सही है, जंगी है। चीजें ली गई जो हैं वो हदीस से ली गई हैं, कुरान से कुछ नहीं लिया गया। और नहीं भाई, ये दुरुस्त नहीं है। मिर्ज़ा साहब ने तो यही लिखा है, कुरान और इल्हामात मेरे, वो है असल। हदीसें वो पेश करते हैं जो उसके मुआरिज नहीं है। डॉक्टर साहब जो कुरान इल्हामात में हैं कहाँ है वो इमाम तो सारे महदी? के सारे हदीस ही है ना, हदीस को उन्होंने इल्हाम का नाम दे दिया। हैं कोई नवी शोशा कटिया है, हदीस को इल्हाम का नाम। वो हदीस कौन सी इल्हाम? हदीस तो कोई इल्हाम नहीं है। हदीस सही भी साबित हो जाए ना, तो वो कहते हैं कि ये नबी का जो कौल है ये तो बशर का कलाम है ना, नबी अलैहिस्सलाम की जो बात है ये तो बशर का कलाम है, उसके ऊपर मिर्जा साहब का इल्हाम उसके ऊपर है। हाँ, ये दुरुस्त है, ऐसे ही है। मिर्जा साहब का कलाम नबी पाक के कौल से ऊपर मानते हैं ये लोग। नहीं, ये ऐसी बात नहीं। आप उसको, आप जलेबी आप बना रहे हैं। कैसे मसला? असल बात है कि कलाम ऐसी हजरत बात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो अपनी जगह है, लेकिन हदीसें किसी और ने बयान की हुई हैं। हाँ। मैंने सुना, उसने सुना, उसने सुना, उसने सुना, इस तरह। तो उनके ऊपर अल्फाज में आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि वो जो सुनने वाले हैं वो खुद तो नबी नहीं है ना, कि उनको नहीं। इल्हाम से अल्लाह ताला बता रहा है। नहीं, वो सुनने का तो आपने पहला बेड़ा डबो दिया ना। आपने कहा कि सुनने की वजह से, सुनने सुनाने की वजह से हदीसों का मकाम है जन्नी। आगे बात जो मैंने किया वो उससे आगे की बात है। वो कहते हैं जो नबी की बात है, नबी अलैहिस्सलाम की जो बात है वो कौलुल बशर है, वो बशर का कलाम है। इस पर अल्लाह के कलाम को तरजीह है। जो मिर्जा साहब पर इल्हाम नाज़िल होता है वो नबी पाक की बात से बढ़कर है। नहीं, नबी पाक की बात वो कैसे साबित होगी? असल बात यह है कि जो हदीसें बयान की गई हैं 100% हम कह नहीं सकते कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वो तो है। हम ये कहते हैं एहतियात का पहलू इसमें रखा गया है, लेकिन यह हम 100% नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोगों ने सुन के आगे बयान की है। हाँ, ये तो एक पहलू है कि ये हदीसें जन्नी है सारी। हाँ जी। दूसरा ये है कि अगर कोई हदीस जन से ऊपर कोई बंदा मान ले कि ये वाक़तन नबी अलैहिस्सलाम की बात है, कैसे जन- मानेगा? उसका क्या सोर्स क्या होगा, मयार क्या होगा? एक मिनट के लिए फर्ज कर रहे हैं कि फर्ज किसी क्यों भी, करें जब फर्ज हो ही नहीं सकती ये बात। मैं बताता हूँ हाँ जी, बताएं। एक बंदा है, उसको इल्हामन नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कशफ में हुई या इल्हाम में हुई, नबी पाक ने उसको बताया ये मेरा कौल है। हाँ, इसको तो मानते हैं ना मिर्जा साहब। ये तो ठीक है, लेकिन वो वो उस भी- शख्स की क्या हैसियत है? वो उस शख्स की क्या सच्चा हैसियत? मुल्हिम भी हो, सच्चा मुल्हिम भी हो, मैं कहता हूँ जिसको आप सच्चा मुल्हिम कैसे हो? कोई मामूर में अल्लाह है वो। अच्छा, फिर उन्होंने क्यों ये बात लिखी है कि कौलुल बशर है, नबी की बात कौलुल बशर है। तो और ये तो उसके दुरुस्त ऊपर बात है, नबी बशर नहीं है। हाँ, हाँ, नबी तो का बशर है। कलाम जो है वो कौले बशर है, और मिर्जा साहब जो कलाम पेश करते हैं ना वो तो अल्लाह का कलाम है उनके मुताबिक। तो नबी पाक की अगर नबी अलैहिस्सलाम फर्ज कर लें जिंदा हो, सामने खड़े होके कह रहे हो कोई बात, उसके ऊपर है मिर्जा साहब का कलाम इल्हाम। ये तो आपने खाम खा बात नहीं, की। ये कैसे मुमकिन है? नबी सामने खड़ा होकर कह रहा हो तो मिर्जा साहब वो तो उनके गुलाम है, कौलुल बशर है ना, वो वो उनकी कौलुल क्या बशर मजाल है कि नबी की बात को रिजेक्ट करें? ये हम बात कर रहे हैं हदीसों की जो सुनी सुनाई है। उसने सुनी, एक पूरी एक अच्छा, जंजीर होती तारिक है। भाई वापस आते हैं। ये बताएं मुझे कि जी। अगर हदीस जिन्नी कहना चाहिए ना, जन्नी जन्नी, जज़ाकल्लाह, तो हम इमाम महदी का कहाँ से लेते हैं? भाई देखें, मैंने पहले ही आपको एक बुनियादी असूल बना दिया कि जिसको हमने इमाम महदी और मामूर मान लिया और जिनको बारिश की तरह वही हुई है, उनका जो कलाम है वो हमारे लिए मशअल राह है। जो वो बयान करेंगे उसको हम कहेंगे हाँ जी ये दुरुस्त है, कुरान, क्योंकि उन्होंने हमने कहा है ना उनको मान लिया कि मेरे दावे की बुनियाद कुरान और मेरा इल्हाम है। तो कुरान हाँ में जी। ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का क्या है? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि वो तो उन्होंने देखें सूरह तहरीम की उन्होंने जो तफसीर की उसमें उन्होंने बताया, इसीलिए उनका अगर कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा, जिसके ऊपर ये लोग मजाक उड़ाते हैं। तो वो उन्होंने ये सूरह तहरीम से ये इस्तेंबात किया है कि इसमें जो बयान किया गया है उससे ये साबित होता है कि उम्मत में भी ऐसे लोग होंगे जिनको मसीह का नाम दिया जाएगा। दो तो जर चादरें कुरान से कुरान उन्होंने में कहा साबित है, किया है। 2 जर चादरें। नहीं, दो जर्द चादरें तो वो उसकी तो ज़रूरत नहीं है कि कुरान में हो।
وہ تو انہوں نے اس حدیث کو انہوں نے صحیح قرار دیا اور اس کو انہوں نے بتایا بھی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. مطلب یہ کہ کوئی حدیث صحیح یہ قرار سورۃ دی تحریم کی ہے. کس آیت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ بن مریم کے نزول میں؟ ہاں تو عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی تو انہوں نے آیت استخلاف سے ثابت کیا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا کیا ثابت کیا ہے؟ یار گنڈاسا پیر تو چپ کر جا، مہربانی کر. بھائی عامر ندیر میں صاحب نے تو سوال کیا نا، سوال کیا کہ کیا ثابت کر رہا ہے، کیا دے نہیں بھائی آپ گنڈاسا پی رہے ہیں. نہیں بھائی ان کو بات کرنے دیں آپ. مہربانی کریں، مجھے پتہ نہیں بوڑھے بندے کو بات بھی بھول جاتی ہے. نہیں آپ کا آپ کریں طارق بھائی، بات، آپ تو بتائیں. دو ڈیبیٹس بڑی مشہور ہو گئے ہیں آپ طارق بھائی. نہیں طارق بھائی پھر وہ منارت المسیح کیوں بنایا تھا؟ ہاں تو دیکھیں نا، یہ مرزا صاحب نے خود 1903 میں جب یہ کہا، انہوں نے بتایا ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ وحی دی گئی ہے کہ منارہ بناؤ. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ سفید مینارے کے قریب نواس بن سمان کی جو حدیث ہے مسلم کی، اس میں سفید مینارے کے قریب مسیح نے نازل ہونا. اس کا مطلب ہے ہم حدیث مانتے ہیں. ہاں بالکل مانتے ہیں. جس کو مرزا یہ بات یاد رکھیے گا کہ راوی نواز کو یہ حدیث بیان کرنے میں دھوکہ بھی لگا ہوا ہے، اور یہ حدیث ساقط الاعتبار بھی ہے. ہاں جی، تو اس کے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کے الفاظ کو اگر آپ لفظی طور پر لیں گے تو اس حدیث کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوگا، بلکہ مذہب کا خیز بن جائے گی. لیکن اس میں استعارے ہیں، وہ اگر سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اجازی کلام ہے. ایک یہ ضمنی ہے، پھر اس میں استعارے ہیں، اس کے باوجود مرزا صاحب نے وہ منارت المسیح بنوا دیا. یہ راوی نواز کو دھوکہ بھی لگا ہے. حدیث کی وجہ سے تو نہیں بنایا بھائی، وہ الہام کی وجہ سے انہوں نے بنایا ہے. ہاں الہام کے اوپر بنیاد ہے. جی یہی تو کہہ رہے ہیں، الہام پہ بنیاد ہے، اصل بنیاد وہ ہے، اور قرآن جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے. یعنی کہ اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا حدیث سے. نواز راوی کے حدیث سے تعلق نہ رہا. یہ ان کے بیٹے نے بھی لکھا ہوا ہے کہ اصل بنیاد جو ہے نا وہ الہام ہے مرزا صاحب. ہاں جی بالکل. کوئی ایسی چیز ہے طارق بھائی جو قرآن میں ہو اور اس کو مرزا صاحب نے جس طرح یہ سفید مینارہ بنایا، کہ قرآن کی کوئی چیز ایسی ہو کہ جو انہوں نے لی ہو؟ قرآن جو ہے نا وہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اس میں اس طرح کی تفصیلات تو نہیں ہے نا. یہ تفصیلات تو اللہ تعالیٰ جس کو وہ ملہم بناتا ہے، جس کی طرف وحی کرتا ہے، جس کو مامور کرتا ہے، اس کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں. اب مرزا صاحب نے خود کہا کئی احادیث کا مطلب انہوں نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو کوئی اور شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میرا جو علم ہے وہ مطلب فرسٹ ہینڈ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں پوچھی گئی. تو مرزا صاحب کا مقام اگر آدمی نہیں سمجھے گا تو پھر ظاہر ہے یہ جیسے ہی آپس میں جھگڑ رہے ہیں 73 فرقے والے، وہ جھگڑتے رہیں گے. اب 73 فرقے بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ 73 فرقے بھی حدیث سے ہے. قرآن میں تو کہا ہے کہ فرقے نہ بناؤ. بھئی میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حدیثوں کا مرزا صاحب نے کہا ہے کہ وہ درست ہیں، وہ ہم درست مانتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ ساری کی ساری غلط ہے. جس کو مرزا صاحب صحیح کہیں وہ حدیث ہے، جس کو مرزا صاحب قرآن کی آیت کہیں وہ قرآن ہے، ورنہ کچھ بھی نہ قرآن ہے نہ حدیث، کچھ بھی نہیں ہاں بنی ہے. بالکل، کوئی قرآن نہیں، کوئی حدیث نہیں، مگر وہ جو مرزا صاحب نے بیان کیا ہے. اور رسول بھی کوئی نہیں، رسول بھی کوئی نہیں مگر وہ جو بھائی زیادہ نہیں ہو گیا؟ نہیں زیادہ نہیں ہو گیا. یہ اصل عقیدہ ہے جو بیان نہیں کرتے لوگ. نہ کوئی قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ کوئی رسول ہے، مگر وہ جو قرآن کی مرزا صاحب حفاظت کا تو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا تھا، تو قرآن تو وہ ویسے ہی ہے حفاظت نا. کا وعدہ یہ اسی طریقے سے تو وعدہ دیکھیں نا، مرزا صاحب نے کہا حفاظت کا وعدہ انا نحن نزلنا الذکر وانہ لہ لحافظ، کیسے پورا ہوگا؟ وہ مجددین کے سلسلہ کے ذریعے سے. تو وعدہ بھی تو ہے نا کہ مرزا صاحب نے بھیج پاؤ، مرزا صاحب نے کٹو وعدہ بھی ختم ہے. ہاں جی بالکل. اگر اس مرزا صاحب جھوٹے تو اسلام جھوٹا. 1400 سال سے قرآن تو ثابت ہوتا رہا. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، انہوں دی ایجاد قرآن سے ثابت ہوتی، ساری قرآن دی تعریف ہے. کہ امام تبری تو لایا گیا نا، کبھی سنا نہیں جتنا آپ سناتے ہیں نا. اصل عقیدہ ہے وہ قادیانی عقیدہ ہے. یہ کوئی نہیں بیان کرتا، ان کی جرت نہیں ہے، ان کی ضرورت نہیں مرزائیوں کی. یہ اصل عقیدہ ہے. بالکل صحیح بات. بیان کیا ہوا. یہ ناصر صاحب بھی نیچے ٹپ ٹپ کر رہے ہیں، مرزا صاحب کو نکال کے کچھ بھی نہیں بچتا. کیوں نہیں پیچھے لیکن اوپر آ کے نہیں بچتا؟ کہیں گے. ایک دل مرزا صاحب کو ہم نکال لوگ دیں تو کیسے کہہ اسلام سکتے ہیں؟ ختم، اسلام ختم. مرزا صاحب کو نکال دیں، اسلام ختم.
طارق لیے ہم بھائی کہتے ہیں نا جو مرزا صاحب کے منکرین ہیں وہ سارے کے سارے گمراہ ہیں، چاہے نمازیں پڑھیں، صدقے دیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، کوئی فائدہ نہیں، منہ پہ ماری جائیں گی ساری ان کی۔ یہ وہ زہر ہے جس کے اوپر انہوں نے ماکھیوں لگائی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن بھی اس کو مانتے ہیں، یہ وہ طارق زہر بھائی ہے۔ جی، طارق بھائی اسلام کیسے ختم؟ اسلام ختم کیونکہ اسلام قرآن میں ہم ایک منٹ کی بات بتا دیتی ہوں، قرآن میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتے ہیں، حدیث میں آنا ہے کہ ابن مریم نے تشریف لانا ہے، ہم نے کہا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں لیکن ان کا ذل بروز آئے گا، تو یہ کچھ آپ نے کہا کیا مطلب؟ ہم نے کہا مطلب یہ کہ مرزا صاحب نے کہا کہ وہ فوت ہو مرزا گئے۔ صاحب نے کہا، اس وجہ سے ہم مانتے ہیں، ورنہ ہمیں دل بروز کا کیا پتا تھا؟ تو مرزا صاحب نے ایکسپلینیشن کی ہے نا، وہ ہم نے قبول کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں لاجیکل ہے، اسلام کے عین مطابق ہے۔ طارق بھائی اگر طاق ذل ماسٹر بروز صاحب ختم یہ تو عقیدہ اصلی بیان کر ختم، جی ذل بروز ختم، بعثت ثانی ختم، تو بعثت اول بھی ختم؟ ہر شے ختم، نہیں، ذل بروز ختم کب میں نے کہا ہے؟ نہیں آپ نے اگر کہا نا ختم کہ اگر مرزا صاحب کوئی بڑا سیدھا سا نہیں تو اسلام سیدھی نہیں سی ہے۔ بات ہے، نہیں، بات اگر سنیں آپ نا مرزا صفیہ صاحب کو بہن، نہیں آسان مانیں سی گے نا بات ہے، تو پھر آپ آسان رسول سی کو نہیں بات ہے پہچان سکتے نہ قرآن کو صفیہ سمجھ بہن، سکتے۔ یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ ہے، اگر مرزا صاحب کو نکال لے تو یہ وعدہ جھوٹا ہے، اس کے مرزا صاحب کے بغیر قرآن کی حفاظت ناممکن ہے، بڑی سیدھی سی مرزا صاحب بات نے ہے۔ کہا مجددین کا سلسلہ جو ہے وہ حفاظت قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام بنایا گیا ہے، تو اس میں جو مجدد الف آخر خاتم المجددین خاتم الخلفاء، ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ حفاظت قرآن کی اس نے کرنی ہے، وہ تو سردار ہے سب خلیفوں کا، تو اس وجہ سے مرزا صاحب کو مائنس کر کے پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا، ختم۔ یہ سب باتیں آپ کو کب معلوم ہوئی؟ مطلب جمبا صاحب کے پاس جانے سے پہلے بھی پتہ تھا آپ کو یا؟ نہیں، جمبا صاحب کی طرف جانے کے بعد یہ ساری باتیں معلوم، پہلے تو میں نے کبھی اتنا اسٹڈی نہیں تھا کیا، کیونکہ دیکھیں نا ہم سمجھتے تھے کہ جی یہ خلافت جو ہے یہ کنٹینویشن ہے مرزا صاحب کی، اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ اس کی ہمارے پاس دلیل کیا ہے۔ وہ جب یہ ساری باتیں میں نے پڑھی، میں نے 1 سال ریسرچ کی، جب میں نے جمبا صاحب کا سنا تھا نا، مجھے یہ تھا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو ہم نے باتیں کبھی سنی نہیں، صاف یہ جھوٹی باتیں کر رہا ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے میں نے ریسرچ کی کہ جمبا صاحب کو میں ان کے منہ پہ ماروں گا ایک پمفلٹ بنا کے، جس میں میں ظاہر کروں گا کہ ثابت کروں گا کہ یہ ساری باتیں جو یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہیں۔ تو جب میں نے وہ ساری پڑھی تو پتہ چلا کہ ہاں ہمارے خلیفے غلط ہیں، جمبا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود یہی کہہ رہے ہیں۔ جمبا صاحب کا دوسرا نام ہے کھرا سچ، ہاں جی بالکل۔ ناصر بھائی یہ کہہ رہے ہیں میں ہمیں بھی بچپن سے پتہ تھا، لیکن کیا پتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان ہے مسیح موعود؟ بے شک، لیکن رسول اکرم کی شان ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ مسیح موعود کو نہ مانیں، آپ ان کی ہاں شان ہی نہیں یہ بتا والی سکتے، بات، یہ ہے اصل۔ یہ ہے یہ والی اصل بات بھی ناصر بھائی پتہ تھی آپ کو؟ زہر مرزائیت، یہ ہے اصل جو مرزا صاحب کی تعلیم ہے۔ اس کے اوپر گڑ باقی جو لگایا ہوا ہے وہ نا، ڈرپوک ہیں، وہ یہ گڑ باتیں کا کرتے ہیں۔ شیرہ اور شاید ماکھیوں شاکھیوں لا کے نا تو یہ لوگوں کو دیتے ہیں، ہم قرآن تھے اس کو مانتے ہیں، ہمارے ساتھ قرآن سے بات کرو، کیا کرنی قرآن سے بات؟ یہ دیکھیں نا، یہ سب سے بڑا دجل مربی کا یہ ہے، ہم قرآن سے بات کریں، یہ جو انصر رضا یہی دجل کر رہا تھا، ہم عامر نذیر ہم سے قرآن سے بات کر رہی، عامر نذیر کے پاس جو قرآن ہے، مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں گمراہی کا قرآن ہے، اس سے تم کیسے بات کرو گے اس کے ساتھ؟ تو مرزا صاحب کے بارے میں بات کرنا قرآن سے نہیں، ان کی الہام سے کرنا چاہیے۔ ہاں، ان کی تحریرات سے بات کریں، جو قرآن کی انہوں نے تشریح کی ہے اس کو بیس بنا کر بات کریں، پھر یہ ہے تو آپ حق مرزا مدر صاحب ہے۔ کے معنی کریں۔ اگر انصر رضا کہے کہ قرآن سے بات کریں تو میں پوچھوں گا انصر رضا تمہیں قرآن کا علم کہاں سے ملا؟ بتاؤ، تمہیں خدا کی طرف سے وحی ہوئی ہے بارش کی طرح؟ مرزا صاحب کو تو ہوئی ہے، تو ان کی جھوٹا دعویٰ ہو گیا نا، جو بھی مربی آ کے کہتا ہے کہ جی قرآن سے بات کریں، بھی کہاں ہے تمہارے پاس قرآن؟ ہم تو کہتے ہیں ان لوگوں کے پاس بھی قرآن ہی 1400 سال جو قرآن کو فالو کر رہے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے قرآن، تو تم کہہ رہے ہو تمہیں مل جائے قرآن، کہاں سے تمہیں ملا بھائی انصر رضا صاحب؟ کاک ماسٹر صاحب یہ سچ کیوں نہیں بیان کرتے جو آپ کی جماعت کے لوگ ہیں، وہ کیوں نہیں اس طرح کا سچ بولتے؟ اصل چیز تو مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے الہامات ہیں، قرآن جی اس کا تو ہم نے کہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔
नासिर भाई आ गए हैं, ये सच बोलेंगे, आप फिक्र न करें। मिर्जा साहब के बगैर ना कोई कुरान है ना कोई हदीस है। ये बोल लेंगे नासिर साहब ये फिक्रा जो अभी चौहान साहब ने बोला है? जी बिल्कुल, नासिर साहब बड़े अच्छे बोलने वाले हैं। जी नासिर साहब नासिर ये साहब फिक्रा ने बोल तो के पहले दिखाएं। कह दिया था हमने अपने खलीफा की माननी है, तो हमारे लिए वो मिर्ज़ा साहब जो है, मतलब उनका कलाम जो खलीफा हमें बताएगा हम वही उसको सही मानेंगे। मिर्ज़ा साहब जो मर्जी कहते फिर हमें कोई उससे नहीं, ये तो उन्होंने बता दिया था प्रिंसिपल अपना। तारिक भाई एक आखिरी सवाल आपसे कर लेती हूँ। जी आपने मिर्ज़ा साहब की तहरीरात पढ़ ली हैं, ठीक है, या घोल के पी ली जी हैं। जी जी जंबा साहब कोई किताब लिखते हैं और आपको लगता है कि ये उसके मुताबिक नहीं है, तहरीर के मुताबिक, तो आप क्या करेंगे? ये देखें, जंबा साहब वो बात लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे ही है जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद है और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का ग़ुलाम जंबा है। तो अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ख़िलाफ़ मिर्ज़ा साहब कोई बात करेंगे तो ज़ाहिर है वो ग़ुलाम तो नहीं ना ये काम कर सकता, इसी तरह जंबा साहब भी नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी बात होगी कि जो हमें लगे कि शायद ये कोई ऐसी, तो फिर उसके हम गौर करेंगे, उनसे दरियाफ़्त करेंगे उसको समझने के लिए कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा नासिर साहब को मौका दें भाई, सिस्टर, उनको उनसे बात करके देखें वो क्या ये इस तरह का सच बोल लेते हैं नासिर साहब। नासिर भाई ये इन्हीं सवालों को एड्रेस कर दें प्लीज़। पूछो जी, आपने क्या सवाल पूछना है? नासिर भाई रबी साहब ने हदीस का इनकार कर दिया है कि वो कहते हैं कि हदीस सही तरीके से नहीं पहुंची। मेरे पास पूरी वीडियो भी है, मैंने लाइव भी सुना था, तो आपने भी सुना होगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि हम वाकई हदीस को नहीं मानते और जो भी है वो कुरान से, तो कुरान बेस्ड, तो ये सारी जो बातें डिस्कस अभी हुई हैं वो तो कुरान बेस्ड नहीं है, तो फिर इसको कैसे समझते हैं? कौन से मरबी साहब ने हदीसों से इनकार कर दिया? अंसर रजा। आंसर रजा क्या कहा उन्होंने? उन्होंने अगर कहा किसी के हदीसों पास पर मेरा ईमान नहीं है, हदीसें जो हैं वो मैं नहीं मानता। ये हदीसों को मैं नहीं मानता। ये भी हाँ, कहा हदीस तो मिर्जा साहब, और तो वो अभी कितनी देर से लगे हुए, तो मिर्जा साहब ने कहा है कि कोई भी बात अगर मतलब करनी है तो आपने, ज़ाहिर है जिस किसी ने वो भी पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात करनी थी उनके साथ, किस मौजू पे बात करनी थी, उन्होंने कहा भाई वो हदीस पेश कर रहा था एक लड़का उनके सामने, तो उन्होंने कहा किस हदीसें चीज क्यों मकसद वो नहीं वो खत्म किस नबूवत चीज के पे? मौजू पर, खत्म नबूवत के हाँ तो मौजू खत्म वो कोई play कर हाँ देना। तो वो ये तो बात आपको पता नहीं है। अगर आप देखें मिर्जा साहब के ऊपर बात करेंगे तो हदीसों का इल्म तो मिर्जा साहब ने कहा कि जन्नी है, उसमें तो शक शुबे की गुंजाइश है। अभी जन्नी से तो ये मराद है, आमर नज़ीर साहब यही मराद है ना जन्नी थू कि उधर शक शुबा हो सकता है। जी अच्छा जानना जो भी बात हाँ शक शुबा है उस पर हो सकता है। ये मतलब नहीं है कि हमने कह दिया कि बिल्कुल ये रद्दी हो गया, ये नहीं है कि जन्नी इल्म है, उसमें शक शुबा हो सकता है। तो जो आपने बात करनी है वो कुरान से करें, यही बात की होगी उन्होंने मेरे ख्याल से। हाँ हदीसों का उन्होंने कहा हदीसों पर मेरा ईमान ही नहीं है, ये ईमान का हिस्सा नहीं है, यानी हदीसें हमारे ये तो ईमान थोड़ा का- ज्यादा है, मतलब क्या पता, मैंने सुनी नहीं है। ऊपर ईमान उन्होंने ऐसा नहीं कहा होगा, जन्नी उन्होंने ये तो कह अल्फाज सकते मैं हैं। उनके सुना सकता हूँ आपको कि अगर हदीस आपने चलो उनकी फिर वो बात नहीं उनसे सुनी बात तो फिर अभी आप ना उसके ऊपर कमेंट करें। वो मैं आपको किस तरह भिजवा दूंगी, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, कोई सुना देगा, क्योंकि वो अल्फाज मुझे भी वाकई में बहुत हैवी लगे हैं, तो सुन कर ही उसके ऊपर लेकिन करें। बाकायदा ये बात तो है कि हदीस का इल्म जो है तो वो तो जन्नी है ना, शक शुबे वाला ही है ना। और तो फिर शक वाली चीज को अल्लाह के नबी ने फरमाया छोड़ देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात तो दुरुस्त। पुख्ता बात लें, पुख्ता बात सिर्फ मिर्जा साहब का इल्हाम है। वो तो देखे नामन नज़ीर साहब, तुसी तो आप ही बता दें कि हदीसें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने वक्त बाद लिखी गई हैं? और हमें 1000 साल बाद लिखी है, जब हमारे पास चेन मौजूद है, हम तो उनको नबी वो नहीं, वो चैन पे आप यकीन कर सकते हैं, हम तो पूरी हम चैन उन पे पर ईमान रखते हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम का ठीक कौल मानते हैं। कुरान को बिल्कुल कैसे ठीक मान है, लेते हैं? आप पे डायरेक्ट उतरा है कुरान, कैसे मान लेते हैं? डायरेक्ट उतरा है आप पे, कुरान की ये भी तो हिफाजत का चेंज के जिम्मेदार लिए आया ना, ओ जी कुरान वो की ये भी तो मिर्जा चेंज साहब के लिए आया ना। ये अल्लाह ने जिम्मेदारी वो ली आप तक पहुंचा कैसे है? चेन के जरिए अल्लाह पहुंचा है ने ना, और तो कोई जरिया नहीं है ना। अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है उसकी। अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है, तो वो तो पहले चौहान साहब जो बता रहे थे ना, जिम्मेदारी अल्लाह की है।
تو حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال کر لی ہے، تو آگے کیا ضرورت ہے کسی نبی کو ماننے کی؟ ویسے اس کے بغیر 1400 سال ہو گئی ہے، ویسے نہیں ہو سکتی. تو میں تو 1400 سال حفاظت رہی ہے نا، مانیوں کی بھی حفاظت رہی ہے بقول مرزا صاحب کے، مانی بھی محفوظ رہے ہیں. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ کہ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ تو نہ منو. یہ تو خود آپ نے اس اصول کو رد کر دیا ہے کہ قرآن کی حفاظت کے لیے رحم ضروری ہے. بھائی وہ یہ تو نہیں ساری بھائی، وہ عمارت ہی اپنی بات ختم ہو کر گئی ہے رہے نا. ہیں. آپ ان کی بات اپنے اوپر نہ اپلائی کریں. وہ ان کا ایمان ہے کہ حدیثیں کوئی نہیں. وہ جس طرح ملک کہتا ہے نا کہ تلت فرشتہ کوئی نہیں ہوتا. ایسے باتیں بنی ہوئی ہیں، فرشتہ ہے فرشتہ کوئی نہیں ہوتا. ایسے ہی حدیثیں کوئی نہیں ہوتی. بھائی ان کا دیکھیں نا، ملک طلعت کا آپ حوالہ نہ دیا کریں. وہ تو ملک طلعت تو خود کہہ رہے ہیں میں نے مرزا صاحب کی کوئی کتاب پڑھی نہیں، تو وہ بیچارہ کیا کہہ سکتا ہے ان مرزا صاحب کے متعلق؟ مرزا صاحب نے بھی تو لگ بھگ وہی بات کہی نا کہ فرشتہ کوئی نہیں آتا زمین پہ. وہ بات تو وہی نکلی نا جب ہم نے پورا ایک مضمون ہے، اس کو اس ایک جملے میں نہیں کہا جا سکتا. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ فرشتے زمین پر نازل نہیں ہوتے. کیا یہ خلاصہ نہیں ہے؟ یہ درست ہے، ہاں یہ درست ہے. ہاں تو بس. لیکن ان کا کیا مقصد یہ تو نہیں کہ فرشتے ہوتے نہیں ہیں. تو ہم تو یہ مانتے ہیں نا فرشتے نبیوں پر لے کر وہی آتے تھے. تو اس نے کہا فرشتہ کوئی نہیں ہوتا جو لے کر آتا ہے وہی فرشتہ ہاں میں بھی مطلب وہ ایسے نہیں کوئی انسانوں کی طرح چل کر نہیں آتے، بلکہ جہاں سے وہ موجود ہوتے ہیں نا وہیں سے اپنا اثر ڈالتے ہیں. اثر اور ڈال اس کی دیتے ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت دی ہے مرزا صاحب نے. جیسے آفتاب کی روشنی ہے وہ یہاں سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے زمین پہ دیکھیں سارا کچھ زندگی اسی وجہ سے ہے کہ وہ آفتاب کی جو کرنیں ہیں یہاں پر آتی ہیں، لیکن آفتاب خود ہی نہیں یہاں پہ آتا، اس کا اثر ہے جو یہاں پہ آتا ہے. اسی طرح فرشتے بھی اپنے مقام سے وہ اثر ڈالتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. بے شک یہ فرشتہ نہیں نازل ہوتا، یہ وہ اثر ڈال رہے ہیں اس پہ. اچھا یہ ناصر اللہ بھائی کی نیچے نا اللہ جس چیز کو نازل کہتا ہے نا، امن نذیر صاحب آپ نے بھی مرزا صاحب کا بہت لٹریچر پڑھا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے آپ کی کہ آپ نے پوری زندگی اس لٹریچر کو صرف اس میں سے نکالنے اور اختلاف مجھے کرنے ابو کے جہل لیے ہی بنایا، پڑھا. ابو جہل مجھے سن تو بنا لینا، کے وہ مجھے پڑھ ابو سن جہل تو بھی لو نال کہو نا. نا. وہ نہیں تو نہیں ابو جہل کہتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے لیکن صرف اسی چیز میں کی ہے کہ اس میں سے اعتراض اور وہ غلطیاں نکالیں. ابو جہل لیکن نال دیو نزل میں جو دیکھو نزل اور تنزل کا جو مطلب اللہ لیتا ہے نا، وہ جو آپ سمجھتے ہیں نا آسمان سے ایسے کوئی چیز نہیں اتری آج تک، نزل کچھ نہیں ہوا. یہ آپ نے کہانی سنی. اچھا آپ ویسے بھی اپنا ناصر صاحب جو ہوتے ہیں کویت میں، تو کسی شخص کو 7ویں منزل زمین پر بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نزل تھا یا کوئی اور لفظ بولتے ہیں؟ اچھا بھائیو نیچے میں نا سن رہے ایک منٹ ایک منٹ مجھے عبداللہ پوچھنے ملک دینا، اس کو 7ویں منزل سے نیچے بلانے کے لیے کیا الفاظ بولتے ہیں؟ تال میں ایک اور گل کی تھی، تو آپ تسی اور ہوتا کو ہے ادھر مثال آؤ، دیجیے. نیچے آنے کے میری لیے گل کیا سنو، بولتے ہیں اسے؟ او نیچے آنے کے میری لیے گل کیا تے بولتے سنو. ہیں؟ جی میں آسمان تو کیتی، تسی ہن بلڈنگ دی گل بھئی دینا نہ کرو. بھئی جیڑی بھی میں گل ہے اللہ اصول تے وہ تو تلا آنا، دیکھو اللہ کسی بھی اتو چیز تلا دا آنا. نزول، اللہ نے آج تک جس چیز دا نزول قرآن وچ کیتا، کوئی بھی چیز آسمان تو اس طرح نزول نہیں ہوئی. یہ تھوڑی غلط فہمی گل سنو نا، وہ بڑی نہیں جڑی رہنی. گل میں کر رہا ہاں. اچھا کرو، میں سن نزل دا میسج کر مطلب کیا رہا ہوتا ہے؟ تو تلا آنا. ہاں نزل دا مطلب ہوتا ہے تو تلا آنا. تسی کہہ لیندے تلوتا میں نا. کو مان لیتے نا تو یہ لڑائیاں نہ ہوتی. یہی وجہ ہے کہ لڑتے ہی رہیں گے. نہیں یہ ان کو دلیل نہیں کام دے گی. کیا نام ہے ناصر صاحب، نبی علیہ السلام نماز میں آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا کے دیکھا کرتے تھے، یہ قرآن نے کہا ہے. کھر کو کھر ہونا آکھو نا سبحان اللہ. کیا قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کا چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف اٹھا کر دیکھنا آپ کا، یہ ہم دیکھ رہے تھے. کیا آپ چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ رہے تھے؟ ہے یہ سورہ بقرہ دی آیت کی کوئی نہیں ہے. وہ بیک پہ چلے گئے ہیں. اچھا یہ نیچے عبداللہ ملک بھائی ہیں، مجھے لگتا ہے احمدی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پوری بات سنی ہے اور مربی صاحب نے ایسا نہیں کہا. تو پھر مجھے لگتا ہے انصاف یہی ہے کہ میں اپنی براڈ کے اوپر نا پوری ویڈیو پلے کر لوں. یہ نہیں میرے تو پاس ان کو کمپلیٹ اوپر ہے. بلا لیں گے، ان سے پوچھ لیں وہ انہوں نے کیا اچھا دسو امن نذیر صاحب کی کہندے ہو تسی رسول پاک؟ میں پیچھے میسج کے دس کے بھی گیا تے پھر بھی تسی کہندے ہو. میں پوچھدا سی پیا کہ کیا
ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਿਹਰਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨਦਾਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਮੰਗਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ? अल्लाह बुलंदी आसमान बुलंदी की निशानी है और अल्लाह ताला बुलंद बाला है, इसलिए आसमान की तरफ देखते हैं अल्लाह को बुलंदी बाला। अल्लाह ताला आसमाना पे है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, लेकिन आसमान का जो निशान है ये एक बुलंदी को जाहिर करता है। वो जितना भी जाहिर कि करता खुदा है ताला दी शान बुलंद है। हाँ? आसमान बुलंदी को जाहिर करता है, जमीन पस्ती को जाहिर करता है। ये तो मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल यही सवाल है, इसमें है यही लॉजिक ही यही है। आसमान से मुराद ही बुलंदी है, भाई बुलंदी है, मैंने अल्लाह कहा ताला इनकार की किया है। शान। हाँ तो उसी लिए आसमान की तरफ देखते हैं, बुलंदी की तरफ कि अल्लाह ताला की ज़ात बुलंद और बाला है, बस यही बात है। हुण तुसी जो मर्जी मैं रड़की पूछ रहा जाओ हूं कि नबी अलैहिस्सलाम नमाज में चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाकर क्यों देखते थे? बस ये सवाल। बुलंद अल्लाह को पुकारते थे, अल्लाह की तरफ देखते थे। नहीं, ये मखसूस एक वाकया है। हर वक्त तो नहीं पुकारते, हर वक्त तो नहीं ऊपर मुंह करके कोई चीज देखते। नहीं वो मतलब वो जो है देख सकता, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह को जब याद करना हो इंसान तो बुलंदी से ही तशबीह देती है, इसीलिए ये आ गया जहन में लोगों के, जैसे ये आसमान की तरफ के भाई अल्लाह उधर ही है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, सिर्फ आसमान से मतलब ये है कि वो- किबला से रिलेटेड है ना, किबला से। हाँ। दो तीन बार पूछा जा सकता है भाई, डांग तो नहीं मारी जा सकती। ऐना ही पूछा है कि नबी अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ चेहरा उठाकर क्यों देख रहे थे? वो बुलंदी है, बुलंदी की तरफ, बुलंदी की वजह है, बुलंदी का निशान है बुलंदी, अल्लाह आसमान बुलंदी है। ये हाँ जवाब तो सारी गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕੱਢੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀ। ये सोहनी ਤੁਸੀਂ की ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਬਹਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟਿੱਕੋ ਅਟਕਲੇ ਪਚਕਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲਾਕੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੋਹਤਰਮ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਪੀਕਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ